کہ یہ ڈمپر مافیا کا کنٹرول اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے اور اس ظلم بربریت کو کون روک سکتا ہے؟ جب تک آپ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر نہیں کرو گے، 4:30 بجے میرا خیال سے اس ڈمپر کا کیا عام روڈ اترا۔ لواحقین کے لیے سندھ حکومت سے کوئی آپ گزارش کرنا چاہیں گے؟ مگر سب سے پہلے یار آگے کے لیے وہ معاملات کیے جائیں کہ آگے یہ اس قسم کے واقعات نہ ہوں۔ آفاق احمد نے احتجاج کیا، اس کو صلاح واحد آدمی ہم جس سے بات کر رہے ہیں نا، آفاق احمد اس وقت جو ہے سندھ کی عوام کے لیے بالکل آواز اٹھا رہے ہیں، اس کو نہ کوئی مہاجر سندھی کا کوئی ایشو نہ بنا ہے، وہ سب کے فیور کی بات کر رہا ہے اس وقت۔ السلام علیکم، آج ہمارے ساتھ شعیب الرحمان صاحب موجود ہیں۔ کیا آج ہم ان سے سلام دعا کریں، کیونکہ واقعات ایسے افسوسناک ہوئے ہیں جو بہت رنجیدہ اور غم میں ڈالیں، اور کوئی بھی اس ویڈیو کو نہیں دیکھ سکتا جو حالیہ ڈمپر میں کل واقعہ ہوا ہے، جس میں ایک بچہ اور عورت نے جو حاملہ تھی اور اس کا میاں نوجوان تھا، وہ میں تو شہید کہوں گا، وہ شہید ہو گئے، وجہ تھی ڈمپر۔ تو آج شعیب الرحمان صاحب سے اسی سلسلے میں بات کریں گے۔ شعیب الرحمان صاحب، بہت ہو گیا ہم نے سلام دعا کر لی، لیکن اب اس بات میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ ڈمپر مافیا کا کنٹرول اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے اور اس ظلم بربریت کو کون روک سکتا ہے؟ یار اس پہ تو آج واقعی جس طرح تم نے انٹرو میں بات کری کہ دل خون کے آنسو، مقصد اتنا افسردہ ہے، بات کرنے کا بھی دل نہیں چاہ رہا۔ مقصد وہ ویڈیو میرے سامنے سے بار بار گزر رہی تھی، یقین مانو کل میری وائف نے بھی دکھائی، میں نے اس کو پرے دھکیل دیا۔ میں نے کہا یار وہ اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی، مقصد میرا نہیں خیال ہم نے اس قسم کی نومولود بچہ اور وہ اس کو لے کے ایک بائک یا رائڈر جو تھا وہ ہاسپٹل کی طرف بھاگ رہا تھا۔ کسی بھی آپ تہذیب یافتہ کنٹری میں یار ایسا کہاں ہوتا ہوگا؟ ہم نے پہلے بھی بات کری تھی کہ یار الٹیمیٹلی اس کا سارا الزام جو ہے نا، دیکھو ہمارے اداروں کو جاتا ہے، ہماری حکومت کو جاتا ہے۔ جب تک آپ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر نہیں کرو گے، 4:30 بجے میرا خیال سے اس ڈمپر کا کیا عام روڈ اترا۔ یا سب سے پہلے تو وہ یہ جواب دیا جائے نا، تو اس میں تو سب کیا بات کریں ہم، روزانہ بات آپ نے وہ منظر دیکھا ہے؟ ارے یار وہ منظر ایسا ہے، دیکھا نہیں جا رہا۔ وہ بچی جس کی 1 سال پہلے شادی ہوئی تھی، اس کے باپ نے کس طریقے سے پیسے جمع کرے، اس سے اندازہ لگا لو۔ اس کے میرے خیال سے عید کے بعد ڈیلیوری تھی، اس کا بچے کا جو ہونے والا نانا وہ خوش تھا، اس کو بھی دکھایا، اور وہ کسی سرکاری ہسپتال میں، لانڈی کے اندر کوئی ہسپتال ہے، اپنے چیک اپ پہ گئی تھی۔ تو اتنا اب دل افسردہ ہے، مقصد بات بھی مجھ سے نہیں کی جا رہی ہے، اس پہ کیا بات کی جائے؟ کیا گزرتا ہوگا معصوم کو، کتنے نوجوان بچانے کو جا رہے تھے، چیخو پکار آہو بکا کا منظر تھا۔ کیا منظر تھا جب آپ نے فون کیا مجھے کہ ابوذر بھائی یہ منظر آپ نے دیکھا، تو آپ نے فون کاٹ دی۔ میں نے آپ کو کافی کالز کی، بٹ آپ کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ہے۔ پھر میں نے آپ کو مجبوراً صبح اٹھایا، سر مجھے آپ 1 منٹ ٹائم دے دیں۔ تو اس افسوسناک واقعے کا منظر، بچے کو لوگ اٹھا کے دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سننے میں آ رہا ہے کہ اس ماں کا ہاتھ بھی ایسے ہی تھا جسے پکار رہی تھی، اور کیا وہ منظر تھا جو عینی شاہدین بتا رہے تھے۔ تو اس ایک واقعے نے ویسے تو بڑی جانیں ضائع ہوئی ہے کراچی میں، واٹر ٹینکر، ڈمپر، کافی آئل ٹینکر میں، تو اس واقعے نے لرزا دیا ہے۔ یار اس واقعے پہ تو کیا بات کریں، اس پہ تو مقصد کل جب تمہاری کال آئی تھی تو میں اتنا دل گرفتہ تھا، مقصد مجھ سے بات نہیں ہوتی۔ میری بیگم نے مجھے یہ ویڈیو شیئر کی، میں بخدا نہیں دیکھ سکا، میں نے اس کو جھٹک دیا۔ مقصد وہ کیا کربلا کے سین ہوں گے، ہم تو اس کو بھی یاد کر کے مقصد ہم سمجھتے تھے کہ یار اس کے بعد اگر کوئی واقعہ ہمیں نظر آتا تھا تو وہ اسکول کے اندر جو واقعہ ہوا تھا، جس کے اندر بچے پشاور میں APS کے اندر جو واقعہ ہوا تھا، وہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا، وہ بھی ہم نہیں بھول پائے، اس نے بھی ابھی تک ہم نہیں بھول پائے۔ اس کے بعد یار یہ مقصد کیسے ہو سکتا ہے کسی تہذیب یافتہ ملک کے اندر، یہ دکھا تو دیں، مقصد اس پہ حکومتیں چلے جائیں۔ مقصد ایک روڈ پہ آپ نے ایک واٹر ٹینکر تھا جس پہ ہم چیخ رہے تھے کہ یہ ڈمپر مافیا، یہ واٹر ٹینکر جو ہیں یہ دن دہاڑے
रोडों पे दनाते फिरते हैं, या इनके फिटनेस तो चेक किए जाएं, इनके ड्राइवर को मकसद जो लाइसेंस इशू किए जाते हैं वो चेक किए जाएं। मकसद कल के वाक़े के बाद हुआ क्या यार, ये तो सीधी सीधी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पे जाती है, वज़ीर ट्रांसपोर्ट पे जाती है, उनको कॉल करना चाहिए था, वज़ीर आज़म पे जाती है, हर एक इदारे पे जाती है। मकसद एक बच्ची जो कि हामला है वो एक हॉस्पिटल जा रही है, उससे भी पता चलता है कि एक गरीब फैमिली की बच्ची है, किसी सरकारी और खैराती हॉस्पिटल में जाके बच्ची के चेकअप के लिए जाती है, और जिसकी डिलीवरी एक्सपेक्टेड थी शायद ईद के बाद थी। बिल्कुल उसकी नाना की वीडियो आ रही है कि जनाब वो खुश था कि जनाब उसके यहाँ नवासा या नवासी आने वाली है, उसका यार क्या असर होगा। अब उधर इस पे तो वाकई मसला मुझसे बात तक नहीं हो पा रही, मुझसे क्या किसी से भी। मकसद हम सब बहन बेटियों वाले हैं, हम सब बच्चों वाले हैं, साहिब औलाद है यार सब। वो तो मकसद पूरी फैमिली ख़त्म हो गई ना, वो उसका बाप होने वाली बच्ची का सिंध हुकूमत का कोई तर्जुमान या कोई नज़र नहीं है वहाँ पर। सिर्फ और सिर्फ मैं सबसे पहले एक शख्स जाता हुआ नज़र आया था, आफाक अहमद गया था। FIR तो खैर इस वाक़े की कट गई है, बाकी नाम वो कोई हमें वज़ीर, मुशीर, फ़कीर कोई हमें वहाँ पर वो नज़र नहीं आया। शायद आज मैंने ज़फ़र अब्बास को भी देखा, वो भी शायद वहाँ गए थे। ज़फ़र अब्बास भी वहाँ पहुँचे होंगे, मगर हुकूमती सतह पर, फेडरल की सतह पर हमें कोई वहाँ पर नज़र नहीं। लेकिन पुलिस का कल बयान आया है कि कराची पुलिस का कि जो डंपर क्या कहते हैं, ये वाटर टैंकर था, तो इसकी ब्रेक फेल हो गई थी, जबकि ज़राए बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। तो ये ब्रेक फेल क्यों उसको मतलब यार, अब ये तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ना, हमारे सारे इदारे की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। सबसे पहले वज़ीर ट्रांसपोर्ट जो भी हमारे सिंध के अंदर वो जवाबदेह हैं, उसके बाद यहाँ पर वो फिटनेस टेस्ट होते हैं हर गाड़ी का। तो अगर ये ब्रेक फेल हो गए तो जनाब उसकी गाड़ी की क्या कंडीशन थी, किस किस्म की थी, रोडों पे निकली हुई है, और ड्राइवर का देखा जाए, ड्राइवर को लाइसेंस इशू हो गए, उसको चलाना आती भी नहीं आती है। मकसद यहाँ पर इदारे बिल्कुल जवाबदेह हैं। मकसद यहाँ पर ऐसा वाक़या हो गया और अभी तक हुकूमती सतह पर इसका कोई, मैं तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आफरीदी साहब से अपील करता हूँ कि खुदारा इस मामले पे आप इतने मामलात पे, बड़े बड़े सियासतदान का कोई वाक़या हो, आप सुमोटो एक्शन ले लेते हैं, आप रातों को 2:30 बजे अदालतें खुल जाती हैं। यार ये तो इंसानी ज़िंदगी का मामला है यार, ये तो मकसद क्या हो गया। अब इस पर क्या बोला जाए, इस पर खुदारा कोई सुमोटो एक्शन लीजिए, इस पर कोई बात कीजिए। मकसद ये शहर का मामला नहीं है, किसी एक बच्चे का मामला नहीं है, ना ये किसी सिंधी महाजिर का मामला है, किसी कौमियत का मामला नहीं है, कितने शहरियों का मामला, आम शहरियों का मामला है। कितने आम शहरी फौत यार कुछ फिगर आ रही हैं, मकसद 100 से ज़्यादा अगर हम जनवरी 2025 से लेके चलते हैं कि 110-20 हो गए, कहीं कोई फिगर 70 फिगर दे रहा है। चलो हम फिगर पे नहीं लड़ते हैं, 70 हैं, 100 हैं, 70 भी अगर फिगर हैं तो यार वो इंसानी जानों की कीमत तो है ना। वो किसी अगर पैसे वाले का बच्चा होता है, किसी वज़ीर मुशीर का बच्चा होता है, तो अभी तो मकसद धमाचौकड़ी मची हुई होती। लवाहिकीन के लिए सिंध हुकूमत से कोई आप गुजारिश करना चाहेंगे कि उनके लिए इमदाद फराहम की जाए और गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक पैकेज मुख्तस किया जाए शहरियों के लिए, जो लोअर मिडिल क्लास हैं, जो ऐसे अफसोसनाक वाक़यों की इज़्ज़त में आ जाती हैं। तो इस यार उसके लिए इमदाद तो बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट अपने तौर पर देखें, वो तो फैमिली ख़त्म हो गई ना। मकसद वो मियाँ बीवी थे, वो दोनों ख़त्म, एक बच्चा था वो 2 ख़त्म। तो अब उनका तो कोई कफ़ील वफ़ील, वो अगर घर के कफ़ील थे, क्या पोजीशन थी, वो तो बहरहाल एक फैमिली तो पूरी ख़त्म हो गई ना। सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल जाए जो अपने तौर पर कर सकती है, मगर सबसे पहले यार आगे के लिए वो मामलात किए जाएं कि आगे ये इस किस्म के वाक़यात ना हो। अगर इन वाक़यात को नहीं रोका गया, मकसद अभी किसी अवतार में बैठे हुए थे लियाकत महसूद, जो कि डंपर माफिया के सदर भी हैं, वो किसी अवतार में बैठे हुए थे। MKM पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल भी बैठे हुए थे। तो शहरियों की शिकायत ये है कि यार मुस्तफ़ा कमाल एक तरफ तो ये सिंध गवर्नमेंट पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि यार ये सिंध गवर्नमेंट भत्ते लेके डंपर माफिया को दिनों में छोड़ देती है। तो यार अगर आप उस तकरीब में किसी अवतार डिनर में पहुँच गए थे तो आप बतौर एहतजाज वहाँ से उठ सकते थे, तो आपका एहतजाज रिकॉर्ड हो जाता था कि यार अगर लियाकत महसूद यहाँ पर बैठे हुए तो मैं नहीं बैठ सकता। कम से कम आप खुशगप्पियाँ वहाँ पर मार रहे हो और बैठे हुए हो, तो फिर शिकायत आप किससे करोगे? अगर वो लियाकत महसूद से आपकी शिकायत थी और आप कहते हो कि यार सिंध गवर्नमेंट इसके साथ मिली हुई है, तो आप भी तो बैठे हुए थे वहाँ पर। आफाक अहमद ने एहतजाज किया, उसको सलाह तो वाहिद आदमी हम जिससे बात कर रहे हैं ना, आफाक अहमद इस वक्त जो है सिंध की आवाम के लिए बिल्कुल आवाज़ उठा रहे हैं। उसको ना कोई महाजिर सिंधी का कोई इशू ना बना है, वो सबके फेवर की बात कर रहा है इस वक्त।
وہ جو بھی بات کر رہا ہے بالکل صحیح بات کر رہا ہے, عام آدمی کے حق کی بات کر رہا ہے. یار وہ یہی تو بات کر رہے ہیں, ان کو پابند کیا جائے نا بھائی. پرسوں میں رات میں نکلا, 6:30-7 بجے کا ٹائم تھا, کریم آباد کا پل تھا, اس سے پہلے کا ٹائم تھا. یار وہ اس طریقے سے وہ چوک کر دیتے ہیں کہ آپ کی گاڑی چلانا مشکل ہو جاتی ہے. آپ کو, آپ نہ رائٹ سے نکل سکتے ہو نہ لیفٹ سے نکل سکتے ہو. آپ کریں تو کیا کریں. موٹر سائیکل والے مقصد اس طریقے سے ہٹ ہو رہے ہیں, تو اگر موٹر سائیکلوں کو وہ ہٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ ایکسپرٹ ڈرائیور نہیں ہے. ان کے جو لائسنس ایشو کر رہے ہیں, سب سے پہلے تو وہ دیا جائے کہ یار وہ جس ڈرائیور کو لائسنس دیا ہے, آیا کہ وہ ہیوی وہیکل چلا سکتا ہے نہیں چلا سکتا. اس پہ میں آپ سے زیادہ بات اس موضوع پہ نہیں کروں گا. آپ سے لاسٹ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا رائے کیا کہتا ہے. آپ سندھ حکومت کو ایسے افسوسناک واقعوں کے حوالے سے کیا ڈیمانڈ کرنا چاہتے ہیں, اور کیا ڈیکورم ہونا چاہیے ان واٹر ٹینکر اور ٹرانسپورٹ کے حوالے سے, اور شہریوں کی جانیں جو ہے بچ سکیں. تو اس پر آپ کیا کر سکیں گے, کیا مطلب کہنا چاہتے ہیں کہ جس سے کنٹرول کیا جائے, اور جس میں سندھ پولیس کا بھی جو ہے اہم کردار ہے. دیکھو ہم سب سے پہلے تو یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر تم نے سندھ پولیس کی بات کی تو سندھ پولیس نے خیر اس کی FIR کٹی تو یہ تو اریسٹ ہو گیا. سب سے پہلے تو یار جس طرح آفاق احمد نے آواز اٹھائی تھی اس کو اٹھا لیا گیا تھا, تو یار اس قسم کے جو واقعات ہو رہے ہیں تو اس پہ بھی سندھ پولیس اپنا رول تو ادا کرے نا یار. اچھا دوسرے ہم اس پہ بات کرتے تھے سندھ گورنمنٹ کی. یار سندھ گورنمنٹ کو یار 2008 سے آئی ہوئی, 17 سال ہو گئے یار. 17 سال تو یار اٹس انف یار. 17 سال ایک بہت بڑا پیریڈ ہوتا ہے یار. بادشاہوں کو بھی اتنا عرصہ نہیں ملتا. آپ مستقل بلا شرکت غیرے جو ہے نا اس سندھ پر آپ قابض ہیں. تو آپ نے ابھی تک کوئی ایک ادارہ تو آپ بتا دیں جس پر ہم فخر کر سکے کہ نہیں یار یہ سندھ گورنمنٹ نے یہ کام کر دیا. تو سندھ گورنمنٹ کا ایک کام تھوڑی ہے یار, 85 کام سندھ گورنمنٹ نے کرنی ہے. تباہ اور برباد کر دیا یار. مقصد ٹرانسپورٹ کا ادارہ ہم آپ سے بار بار کہہ کے تک گئے کہ یار ان کو آپ رات کے 7 بجے 8 بجے کے بعد چھوڑو, اور صبح 9 سے 10 بجے تک پہلے ان کو پابند کیا جائے اس پہ سے. مگر اس پہ سندھ گورنمنٹ نہیں سنتی. ان پر کیا واٹر ٹینکر, یار واٹر ٹینکر مافیا تو ایسی گھومتی پھرتی ہے. یہاں پر ہمارے نہ کراچی شہر کے اندر پانی ہے نہ انٹیریئر میں پانی ہے, آپ مزید کینالے اور بنا رہے ہو یار. اچھا یہ کینال کا بھی میں آپ سے تھوڑا سا تذکرہ یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ پانی کراچی کو بھی چاہیے, پانی پورے سندھ کو پانی چاہیے یار. وہاں پر پنجاب سے آواز آتی ہے کہ نہیں جناب ہم سندھ کا پانی تو نہیں کاٹ رہے, ہم چہلم سے اور دوسرا کون سا ہے چناب سے پانی لیں گے. ابے بھائی وہ پانی چلتے ہوئے سندھ میں تو دریا سندھ میں آ رہا ہے نا, تو آپ تو وہیں سے کاٹ لو گے. تو جو پانی آنا ہے یہاں پر آپ پہلے ہی کاٹ کے اس کو کینال دے دو گے. تو جناب جو تھوڑا بہت یہاں پر سر سبز و شاداب اگر سندھ بچا ہے اس کو آپ بنجر کر کے کسی اور جگہ کو آپ سر سبز شاداب کرنا چاہتے ہو. پاکستان پیپلز پارٹی تو احتجاج کر رہی ہے یار. پیپلز پارٹی کا میں نے ایک شعر تو میں اپنا پڑھا تھا نا, عجب تیری سیاست عجب تیرا نظام, یزید سے بھی مراسم حسین کو بھی سلام. مقصد وہاں پر ہمارے سائیں آصف علی زرداری جو ہے وہاں پر وہ سائن کر رہے ہیں اس پہ 6 کنالوں کے پروجیکٹ پہ ہیں, اور یہاں پر آ کے وہ احتجاج کر رہے ہیں. بیٹے اور باپ کا کوئی پیپلز پارٹی کا وہ کیا نام ہے رول ہے کہ جناب پیپلز پارٹی بھیڑی کے ساتھ مل کر بھیڑ کو کھاتی بھی ہے, اس کے ساتھ کتوں کے ساتھ مل کر کتوں پہ بھونکتی بھی ہے, اور اس کے بعد چرواہے کے ساتھ مل کر احتجاج بھی کرتی ہے. مزے کی بات مطلب پیپلز پارٹی نے سارے کام کر لیے نا. بیٹے اور باپ کا کیا آپس میں اندرونی اختلاف ہو گیا؟ سیٹنگ اختلافات کچھ نہیں ہے, ایک وفاق سوال نہیں. دیکھو ہمارے یہاں جو ہے وفاق کی سیاست الگ ہوتی ہے, صوبائی سیاست الگ ہوتی ہے. تو باپ جو ہے سائیں آصف علی زرداری صاحب جو ہے وفاق کی سیاست سنبھال رہے ہیں, تو جو وفاق کے معاملات ہیں وہ ویسے دیکھے جائیں گے. اور بلاول بھٹو جو ہے نا سندھ کی سیاست سنبھال, انہوں نے کراچی بھی دیکھنا ہے. کراچی میں آ کے ان کے بیان الگ ہوں گے, جب اس کے بعد وفاق میں چلیں گے آئیں گے تو بیان الگ ہوں گے, جب سندھ میں چلے آئیں گے تو بیان الگ ہوں گے. سب کو خوش رکھ رکھا پیپلز پارٹی نے. تو احتجاج کب تک چلیں گے؟ احتجاج جب تک وہ احتجاج کرتے رہیں گے وہ احتجاج میں بھی ساتھ رہیں گے نا. بالکل وہ احتجاج یہ ہے ایک مقصد طوائف جو ہے فحاشی کے خلاف جو ہے نا احتجاج کرے. پیپلز پارٹی کا احتجاج کی حیثیت جو ہے نا بالکل یہ ہوتی ہے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں ایک طرف احتجاج ایک طرف مخالفت, ایک طرف حمایت بھی ہو رہی ہے, ایک طرف حمایت ہو رہی ہے ایک طرف مخالفت ہو رہی ہے. تو ہماری سندھ کو عوام کو بھی سمجھ جانا چاہیے کہ یار یہ اگر ہم پیپلز پارٹی کی مخالفت کرتے ہیں تو ایک چیز تو آپ یہ سمجھ لو کہ یار یہ کوئی سندھی مہاجر کا مسئلہ نہیں ہے. میں نے پہلے بھی ایک جگہ کہا تھا کہ پیپلز پارٹی نے پچھلے 69 سے پیپلز پارٹی بن گئی تھی نا, 30 سال وہ 55 سالوں میں سوائے سندھی اجرک ٹوپی کے سندھیوں کو کچھ دیا نہیں ہے. آپ کے کہنے کا مقصد کہ ٹوپی دی ہے,
اور سندھی ٹوپی پہنائی ہے بہت اچھے طریقے سے, اور سندھی ہمارا بیچارہ وہ بھی ہمارا بھائی ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یار سائی نے ہمیں ٹوپی بنا دیا. اس کے علاوہ آپ پیپلز پارٹی نے کیا دیا آج سے اگر 55 سال پہلے جتنا سندھ خوشحال تھا, جتنا ایک عام آدمی خوشحال تھا, آج اتنا خوشحال نہیں ہے. آج بھی روٹی کپڑے تو سیاسی حریف بھی تو کوئی نہیں ہے سندھ میں, نظر تو نہیں ختم کر دیے نا. یہی تو پیپلز پارٹی کا کمال ہے نا کہ یار اگر پہلے کوئی نون لیگ کا وجود ہوتا تھا, پہلے کوئی فنکشن لیگ کا وجود ہوتا تھا, پہلے کوئی اگر ایم کیو ایم کا بھی وجود ہوتا تھا, اور پہلے مسلم لیگ نون کا جتنی بھی پارٹیوں کا وجود سب ختم ہو گئی. آج ایک پیپلز پارٹی ہے اور بس, اور کوئی اس کا جواب دینے والا نہیں. محض یہ بھی صرف رہی ہے ابھی کہ ایم کیو ایم کا ایک گورنر ہو گیا, ایک وفاقی منسٹر ہو گیا, وہ کچھ نہیں. گورنر صاحب بھی ایک علامتی گورنر صاحب ہیں, جا رہے ہیں. آج صبح انہوں نے شہری کے لیے پائے خانے حیدرآباد کے, وہ اپنے طور پر کوشش کرتے پھر رہے. مگر میری ابھی گورنر سے بھی اپیل ہے کہ یار اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, آپ نے وہاں پر جمپنگ کیسل اور مختلف قسم کی افطاری میں کرا رہے ہو, تو اس کو آپ روک کے, ایک بڑی سوگ کی سی فضا ہے اس کے اندر. اگر ہم اس چیز کو نہیں نوٹ کریں گے, اللہ نہ کرے کل کسی کو ہمارے آپ کے گھر پہ اللہ نہ کرے ایسی کوئی واقعہ ہو جائے, یار یہ بالکل بڑا دل گرفتہ ہے اس میں. آج ہم نے گفتگو کی شعیب الرحمان صاحب سے, سینئر تجزیہ کار ہیں, اور مختصر گفتگو کی کیونکہ بہت افسردہ ماحول تھا. تو تھوڑی بات, دونوں معاملات بہت ہی سنجیدہ تھے. ایک تو سندھ کے کینالوں اور پانی پر جو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اس پر بات کی گئی, اور جو حالیہ ڈمپرز کی طرف سے, مافیا کی طرف سے یا واٹر ٹینکر کی طرف سے جو ہے ایک خاندان کو مکمل تباہ کر دیا گیا. آج کے پروگرام میں اجازت دیں, اتنا ہی کافی. اللہ نے کا پان.